السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی۔ جی دوستو، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو صحیح بخاری کو مانتے ہیں، جو روایت پرست ہیں، ان کا ایمان ہے کہ قرآن جو ہے نا یہ محرف ہے، اس میں تبدیلی ہوگی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے بارے میں؟ اس کا میں محافظ ہوں۔ جس چیز کا اللہ محافظ ہے اس کے اندر تبدیلی کس طرح ہو سکتی ہے؟ جو روایت پرست ہیں ان کا پتہ کیا ایمان ہے؟ سورہ احزاب جو ہے نا اس کی 73 آیات ہیں آج جو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، اور سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں۔ روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سورہ احزاب جو ہے نا یہ سورہ بقرہ کے بالکل برابر تھی، یعنی دونوں کی جو آیات کی تعداد تھی نا برابر تھی۔ تو سوال یہ کہ باقی سورہ احزاب کہاں چلی گئی؟ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر آپ کی اسکرین پہ روایت آ رہی ہے، صحیح ابن حبان روایت نمبر 4428۔ دوستو، اس روایت کے مطابق ابی بن کعب صحابی وہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی اور اس کے اندر یہ والی آیت تھی۔ دیکھا دوستو، روایت پرستوں کے مطابق سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی۔ آج قرآن کے اندر ہمارے پاس جو سورہ احزاب ہے نا وہ 73 آیات ہیں، صرف 73 آیات، یعنی سورہ بقرہ کی آدھا بھی نہیں بنتا۔ تو سوال ہے یہ باقی اتنی بڑی آیات کہاں پہ چلی گئی ہیں؟ اب کوئی منکر قرآن، روایت پرست، صحیح بخاری کا ماننے والا اگر یہ بولے گا کہ قرآن کے اندر آیت ہے ما ننسخ من آیتن، یہ والی جو آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں جو بھی آیت منسوخ کر دوں یا اس کو بدل دوں تو اس کے بدلے میں اس سے بہتر یا اس جیسی لے کے آتا ہوں۔ یہ آیت روایت پرستوں کے عقیدے پہ چوٹ لگانے کا کام کرتی ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ میں اس کے بدلے لے کے آتا ہوں۔ مطلب اگر اللہ پاک 2 آیتیں ہٹائیں گے تو اس کے بدلے میں 2 لائیں گے، 4 آیتیں ہٹائیں گے تو اس کے بدلے میں 4 آیتیں لائیں گے۔ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ احزاب 73 جو آیات ہیں ہمارے پاس یہ تو سورہ بقرہ کے برابر تھی، مطلب اتنی زیادہ آیتیں پھر کہاں چلی گئیں؟ اتنی زیادہ آیتیں اگر اللہ پاک نے ہٹائی ہیں تو اس کے بدلے میں لانا چاہیے تھا نا، جیسا کہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ میں اس کے بدلے میں لاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں لاتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر کہاں پہ چلی گئیں اتنی زیادہ آیات اور اللہ پاک لائے کیوں نہیں؟ سوال ہے نا۔ یہ روایت پرست اللہ پاک پہ بہتان باندھتے ہیں، کوئی سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر نہیں تھی۔ اسی طرح دوستو ایک اور روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، صحیح ابن حبان 4429، پہلی والی 4428، یہ 4429۔ زر بن حبیش تابعی ہے، یہ صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو تابعی کہتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں ابی بن کعب صحابی سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود معوذتین کو قرآن میں سے ہٹا رہا ہے، مطلب معوذتین کو جو آخری صورتیں ہیں فلق اور ناس اس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتا۔ یہ روایت پرست کہہ رہے ہیں اپنی روایات میں، یہ صحابہ پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ جھوٹی روایات ہیں۔ تو ابی نے کہا جیسا کہ رسول اللہ نے کہا ہم بھی ویسا ہی کہتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سورہ احزاب کی کتنی آیات کو شمار کرتے ہیں تو انہوں نے کہا 73 آیات کو ہم شمار کرتے ہیں۔ تو ابی نے کہا، صحابی نے قسم کھائی کہ سورہ بقرہ کے برابر تھی سورہ احزاب، اور اس کے اندر یہ والی آیت بھی تھی جسے آیت رجم کہتے ہیں۔ دیکھا دوستو، آپ لوگ بات سمجھ گئے؟ پھر سمجھاؤں؟ ہمارے پاس قرآن کے اندر جو سورہ احزاب ہے نا یہ 73 آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کا آدھا بھی نہیں بنتا یہ، ٹھیک ہے؟
روایات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ سورہ احزاب اور سورہ بقرہ برابر تھیں دونوں. تو سوال ہے کہ اتنی زیادہ آیات پھر کہاں پہ چلی گئیں؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ پاک نے منسوخ کر دی ہیں تب بھی آپ پھنستے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے اپنا جو طریقہ کار ہے وہ تو بتا دیا ہے کہ میں جو آیت منسوخ کرتا ہوں تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ لاتا ہوں، یعنی کوئی نہ کوئی آیت لاتا ہوں. اگر اتنی آیات منسوخ ہوئی ہیں تو ان کے بدلے میں اللہ پاک کچھ نہ کچھ آیات لاتے. اس سے ثابت ہوا یہ روایات گڑی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام کی گڑی ہوئی ہیں، تاکہ لوگ قرآن پہ انگلیاں اٹھا سکیں کہ دیکھو اتنا زیادہ قرآن ضائع ہو گیا. اور اللہ کی مار ہو یہ صحیح بخاری کو ماننے والوں پہ، یہ منکرین قرآن روایت پرستوں پہ. یہ لوگ ان روایات کو صحیح سمجھتے ہیں. اور یہ جو بندہ ہے نا زر بن حبیش، صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو تابعی کہتے ہیں، یہ تابعی ہے. اس کو اس کے معاصرین ہم زمانہ میں سے، یعنی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے اس کو سچا سکہ نہیں کہا. اور یہ جو روایت پرست ہے نا بخاری مسلم کو ماننے والے، وہ ان روایات کو مانتے ہیں. میں نے کہا ہے نا، ہم جو عام مسلمان ہیں، جو فرقوں سے پاک ہیں، عام مسلمان سیدھے سادے، ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں. روایت پرست کو کوئی مسئلہ درپیش ہونا، یہ صحیح بخاری کی طرف دیکھتا ہے، صحیح مسلم کی طرف دیکھتا ہے، مسند احمد کی طرف دیکھتا ہے، موطا مالک کی طرف دیکھتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے. یہ لکھا ہے، مبارک ہو آپ کو، لو. آپ کل کے دن انگریزوں کو کہو گے کہ اسلام قبول کرو، کون سی کتاب دو گے؟ قرآن. اور ساتھ میں اگر یہ والی روایت آپ دے دو کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی، تو وہ تو سرک ہو جائے گا. وہ بولے گا یار یہ باقی آیتیں کہاں پہ گئیں؟ آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ قرآن لو، ہاں، اور خود آپ کی روایات میں لکھا ہے کہ قرآن نعوذ باللہ ضائع ہو گیا. اور اللہ پاک تو فرما رہا ہے کہ میں جو آیات لے کے جاؤں گا اس کے بدلے میں لاؤں گا. تو یہ جو آیات اگر چلی گئی ہیں تو ان کے بدلے میں اللہ نے تو ان کے بدلے میں اللہ نے تو آیات نہیں لائیں. صاف پتہ لگتا ہے یہ روایات گڑی ہوئی ہیں. جتنے بھی جو اسلام کے دشمن ہیں، خصوصاً جو ملحدین ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ان چیزوں سے. دوستو ہوشیار رہو، اپنے کان کھڑے کر دو. دوستو ہوشیار رہنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ گڑی ہوئی روایات ہیں، ان سے بچو. اللہ کا قرآن ہر چیز سے پاک ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور آپ اللہ کے بندو ایسی روایات آپ گھڑ کے لا رہے ہو کہ لوگوں کو شکوں میں ڈال رہے ہو. اور آپ کے جو نام نہاد محدثین ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ روایات صحیح ہیں، مانو انہیں. تقدس کی آڑ میں ان روایات کو آپ لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے. اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کے آگے پیچھے مفہوم اوپر نیچے کہیں سے بھی کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا. جس چیز کا محافظ اللہ ہو، اللہ، اس پہ کسی قسم کا سوال اٹھانا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے. کیا آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے نا؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس کا محافظ میں ہوں، یہ میری نظر میں رہے گی، اس کی حفاظت میں کروں گا، سینوں میں بھی. اور یہ جو مختلف نسخے ہر سال چھپتے ہیں ان میں بھی آج دیکھ لیں الحمدللہ قرآن محفوظ ہے کہ نہیں ہے نا؟ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا نا. قرآن کی حقانیت کا جیتا جاگتا ثبوت. دوستو آپ بھی اگر روایت پرست ہیں، قرآن کے بجائے صحیح بخاری مسلم ان روایات کو مانتے ہیں، میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ اللہ نے حبل اللہ تھامنے کا کہا ہے نا قرآن میں. حبل اللہ کیا ہے؟ بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، نہیں ہے نا؟ کیا ہے حبل اللہ؟ حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن. آپ بھی قرآن کو تھامیں، انشاءاللہ آپ کی کشتی پار لگ جائے گی. قیامت کے دن سر انشاءاللہ آپ کا جھکا ہوا نہیں ہوگا، فخر سے بلند ہوگا کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو تھام رکھا تھا. ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. قرآن زندہ باد.